پہ تیرے پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا زہرا میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا زہرا نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا ماشاءاللہ سبحان اللہ ذیشان عارف بٹ کیا خوبصورت منقبت آپ نے پیش کی آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور پروگرام کے اندر بھی ذکر رہے گا لیکن ہم نے کہا کہ آغاز آج اسی سے کیا جائے اس امید کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کا تیسرا روزہ بہت اچھے سے گزر رہا ہے اور مکمل ہونے والا ہے ایکسپریسو خیر رمضان کے ساتھ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن اور یہ رمضان رحمتوں برکتوں اور نزول قرآن کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جاری ہے جس میں رحمت باری کا سیلاب امڑ رہا ہے بس اپنے کاسہ دل کو کھلا
اور سیدھا رکھنا ہے اور رحمت باری سے بھرنا ہے۔ بالکل، اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایز یوزول کل کی طرح مہمان بھی ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس 2 گھنٹے کے اندر آپ کا روزہ جو اختتام یا تکمیل کی جانب جا رہا ہے اسے بہتر سے مکمل کریں، آپ کا مزاج بھی اچھا رہے اور آپ کا وقت بھی اچھا گزرے۔ میں تعارف کرا دیتا ہوں، ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے روز کی طرح آج بھی ساتھی ہیں اور موجود ہیں، ان کی علم سے فائدہ اٹھائیں گے مختلف موضوعات کے اوپر۔ مولانا بہت شکریہ، امید ہے کہ اچھا دن گزر رہا ہے آپ کا۔ بہت شکریہ، آج بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیر میاں داد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے خیال میں نام ہی کافی ہے اور کوئی مزید تعارف ان کو چاہیے نہیں ہے، بہترین گلوکار ہیں، قوال ہیں اور استاد ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ٹرانسمیشن کو ہماری رنگ لگانے کے لیے آئے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وقار احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر وقار بھائی کی بھی ہم رائے لیتے ہیں، پروگرام کا حصہ ہوتی ہے، سو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نیا ہمارے لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کا بھی تیسرا روزہ اچھا گزر رہا ہے؟ جی زبردست، ٹھیک ہے۔ ہنا نیازی نن ادر دین کولڈ کچن میں ہونا ہے انہوں نے، لیکن یٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے آج یہ بھی جانیں گے کہ کیا بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس افطار ٹرانسمیشن کو اچھا بھی کریں گے۔ یو لکنگ نائس، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اچھا جی، سو وٹ وی ہیو نیکسٹ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب بھی ہوں گے، ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے، جو وہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس رمضان ٹرانسمیشن کا پرماننٹ حصہ رہیں گے۔ اور آج کا موضوع جو ہوگا وہ ہمارا سیرت سیدہ کائنات سلام اللہ بی بی فاطمہ کے حوالے سے، جو ان کی خواتین کے حوالے سے آج ہم ان کو اسپیسیفکلی ڈسکس کریں گے اور ان کی سیرت کے حوالے سے کہ ان کی سیرت کا کیا امپیکٹ آج کی خواتین پر ہونا چاہیے اور ان کی جو اسوہ کامل ہے اس کے حوالے سے مولانا عمران بشیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کی شخصیت، ان کی عظمت و فضیلت پر بات کریں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کی سیرت طیبہ، ان کے حوالے سے ان کی جو زندگی ہے وہ آج کی عورت کے لیے اور ان کو خاتون جنت بھی قرار دیا گیا، کس طرح سے ان کا امپیکٹ آج کی عورت پر بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اتنا مبارک موضوع ہے کہ جسے کہتے ہیں زمزم سے وضو کر کے بیٹھ رہی ہے، اور کیا مبارک ہستیوں کا نام آ گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو کہا کرتے تھے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ میرے دل کی کیفیات کو جتنا یہ جانتی ہے شاید ہی کو جانتا ہوں۔ اور اما عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ قول میں، فعل میں، کردار میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اتنی مشابت میں نے کسی میں نہیں دیکھی جتنا سیدہ فاطمہ کے اندر تھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ و محبیہا عن النار۔ فاطمہ کا مطلب ہے آزاد کرانے والی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے تمام پیار کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کرانے والی ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی یغضب لغضبک وَيَرْضَى لِرَضَائِكَ، جس سے آپ ناراض ہوں گی اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، جس سے آپ راضی ہوں گی اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، ایک معیار بنا دیا گیا۔ اور سیدہ فاطمہ کے مختلف نام ہیں، سیدہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، صابرہ، شاکرہ، مخدومہ کائنات، پوری کائنات جن کی خدمت میں ہو۔ خاص طور پہ 5 خوبیاں ان کے اندر ایسی تھی، جیسے ہمارے بہن نے کہا کہ آج کل خواتین کے لیے مشعل راہ کیسے بن سکتی ہیں۔ ویسے تو کروڑوں خوبیاں ان کی کہ ساری زندگی ہم لگے رہے تو ان خوبیوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، لیکن خاص طور پہ 5 خوبیوں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ صابرہ، صبر ان پہ انتہا تھی۔ شاکرہ، تھوڑا سا ملتا تھا تو اتنا شکر۔ قانعہ، تھوڑا سا ملتا تھا تو قناعت اتنی کہ جیسے ساری کائنات مل گئی۔ اور دینہ، باپ ہونے کے ناطے سے ڈیوٹی ملی، باپ ہونے کی خدمت کے ناطے سے تو وہ دیانتداری سے، بیوی ہونے کے ناطے سے ملی تو وہ دیانتداری سے، ماں ہونے کے ناطے سے ملی تو وہ دیانتداری سے، بہو ہونے کے ناطے سے ملی تو وہ دیانتداری سے، اور ایک مثالی عورت بننے کے اعتبار سے نسبت آئی تو وہ دیانتداری سے امت تک پوری پہنچائی۔ اور ایک ان کی آخری صفت جو 5 صفات میں سے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، صفیہ، اتنا صاف دل کے کائنات میں شاید ہی کسی کا ہو، اتنا صاف دل۔ اس لیے جب ہم ان کو عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، امام الانبیاء نے جو ان کو پروٹوکول دیا، جو محبت دی، میں تمام ناظرین سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ان سے بھی آج ہم بھی نیت کریں جیسے امام الانبیاء اپنے اس لخت جگر کو محبت
پیار اپنائیت دیا کرتے تھے، ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی پیار دینا ہے۔ کیسے پیار دیتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کلما دخلت قام الیہا فاجلسہا فی مجلسی، کہ جب جب فاطمہ خاتون جنت داخل ہوتی، امام الانبیاء جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے اپنی فاطمہ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے۔ آج کوئی باپ کھڑا ہوتا ہے؟ ہم نے جب سے اس سیرت کو چھوڑا ہے تباہی آئی ہے۔ کھڑے ہو جاتے اور فاجلسہا، خالی کھڑے نہ ہوتے، اپنی سیٹ اپنا ممبر چھوڑ کر وہاں بٹھایا کرتے، اور ان کے ہاتھ پہ بوسہ، ان کا استقبال، رحب بہا واستقبلہا، ان کا استقبال کرتے، فقبل بہا، ان کے کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتے، کبھی ہاتھ پہ بوسہ دیتے۔ یہ مقام عطا فرمایا، یہ رتبہ عطا فرمایا۔ اب فاطمہ کی جب بی بی فاطمہ خاتون جنت کی شادی ہوتی ہے تو وہاں جا کر کیا حقوق ادا کیے، رب کعبہ کی قسم آج کی ہماری مائیں بہن بیٹیاں اگر اس کو پلے باندھ لیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ بے شک وہ کیا تھی؟ بیٹے آگے سے نقل کر رہے ہیں، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جتنی بھی بیمار ہوتی، جتنی بھی تکلیف میں ہوتی، جب پتہ لگتا کہ میرے بابا آ رہے ہیں تو ایسے مسکراہٹ سے ان کا استقبال کرتی کہ ان کی ساری تھکاوٹ اتار دیتی، اور جب جب حضرت علی گھر میں آتے ان کو سلام کرنے سے پہلے خود سلام کر دیتی، اور بیٹھی ہوتی تو کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتی۔ اور جب حضرت علی تشریف لاتے، حالانکہ مقام کیا ملا کہ جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ امام الانبیاء کو تکلیف، جو ان کو خوش کرے گا امام الانبیاء کو خوش کرنے والا، لیکن اس کے باوجود یہ حکم تھا کہ خامد کی دلی دعائیں لینی ہیں۔ تو حضرت حسن بیٹے ترجمہ کر رہے ہیں اپنی اماں کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ جب جب حضرت علی میرے بابا تشریف لاتے تو خاتون جنت کو کیا دیکھتا ہوں کہ جن کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ بابا ملے سید الانبیاء، شوہر ملے سید الاولیاء، بیٹے ملے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، اور خود سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ مقام ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جب میرے بابا تشریف لاتے، جب جب آتے آ کے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیتے، ان کی دلی دعائیں لیتی۔ ایک رات ساری رات بیمار رہیں، حضرت علی خدمت میں رہے، واپس آئے نماز پڑھ کے تو چکی پیس رہی ہیں، تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہ پہلے عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا، اب آپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اصرار ساری زندگی پوچھتے رہے فاطمہ کچھ تو بتاؤ، کیا پسند کرتی ہو؟ کہ میری ماں نے مجھے یہ تربیت دی ہے کہ شوہر سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں اپنی تمام ماں بہن بیٹیوں سے، خاص طور پہ اس صفت کو اپنا لیں، رب کعبہ کی قسم جو میرے آپ کے مقدر میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ فاطمہ کی بیٹیاں تو بن کے دیکھیں، ساری زندگی اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ وجہ پوچھی تو فرمایا میری ماں نے کہا تھا کہیں تمہارے شوہر کے پاس وہ چیز نہ ہو اور اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور بہن حیا کا عالم، رب کعبہ کی قسم ان کی حیا کو پوری کائنات میں تقسیم کیا جائے تو کم پڑ جائے۔ حیا کا عالم یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے عورت کی سب سے بڑی صفت کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو صحابہ نے مختلف جواب دیے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوئے اس جواب پر۔ حضرت علی اٹھ کے گھر تشریف لے گئے، واپس آئے تو آ کے کہا جی عورت کی سب سے بڑی صفت یہ ہے اللہ یراہ الرجل و اللہ ترا۔ یہ جواب سنتے ہی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ اور عجیب کیفیت، فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی ہی دے سکتی ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ اللہ یراہ الرجل، کہ عورت کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھ سکے، اور وہ پردہ کرتے ہوئے بھی کسی مرد کو نہ دیکھے۔ دیکھیں ہم کمزور ہیں، نیت تو کریں کہ ہم نے بھی وہاں پہنچنا ہے۔ آج یہاں ہیں، آج نیت کریں، ہم یکدم تو نہیں لیکن کچھ بسم اللہ تو کریں آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے۔ اور حتیٰ کہ ایک نابینا صحابی آئے گھر میں، عبداللہ ابن ام مکتوم، تو یہ پردے میں چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا جذبہ دیکھنے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے پوچھا فاطمہ وہ تو نبینا ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ نبینا ہے، میں تو نبینی نہیں ہوں۔ اور اسی کی جذبہ دیکھیں کہ دنیا سے پردہ فرما رہی ہیں۔ حضرت اسما سے کہا کہ مجھے اس وقت دفنانا کہ رات کا پہر ہو اور میرے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور خوش قسمتی دیکھیں
پوری کائنات کو، پوری امت کو اللہ کہہ رہے ہیں متقی بنو، اور صدیق اکبر کی باری آئی تو فرمایا یہ متقی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، تو حضرت فاطمہ کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں اور رات کے وقت میں، اور یہی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خالی مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو مخاطب کرتے فرمائیں گے یا ایہا الناس غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمۃ الی الجنہ، اے پوری کائنات کے انسانوں اپنی نظریں جھکا لو، آج اس خاتون نے گزرنا ہے جس نے ساری زندگی اپنے کفن کو بھی کسی کو نہیں دیکھنے دیا، آج اس خاتون نے گزرنا ہے۔ یہ حیا اور پاک دامنی کا پیکر تھی وہ، اور یہ خوبیاں، اور ان کی ساس کیا کہتی ہیں؟ عام طور پہ ساس تعریف نہیں کرتی۔ فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی جو والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم جتنی خدمت میری بہو نے کی ہے شاید ہی کائنات میں کسی بہو نے کی ہو۔ یعنی کہ جو بھی جس پہلو میں اٹھا کے شخصیت کا دیکھ، جو بھی پہلو اٹھا لیں اس میں بے مثال ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا عمران بھائی کہ آج ہم سب خود بھی نیت کریں کہ ہم نے ان کی تاریخ کو ضرور پڑھنا ہے، تاریخ کو ضرور پڑھنا ان ہے، کی اور سیرت کو ضرور پڑھنا ہے اور عمل پہ لانا ہے۔ اور یقین جانیے آپ، ایسا ہے کہ آپ فضائل بتاتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، اور ایسا ہے کہ بس شخصیت کی کوئی منزل نہیں ہے جہاں تک ان کے فضائل ہیں اور جہاں تک ان کی شخصیت کے اسلاف ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے اس وقت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے بارے میں، اور یقین مانیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس بیان ہوتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اور یہ صرف ایک پہلو یا چند پہلو ہیں ان کی شخصیت کے، اور اگر ہم بیان کرنا شروع ہو جائیں تو شاید وقت کم پڑ جائے۔ خیر، وقت کی مجبوری ہے، وقت کم ہے، بریک ہم نے لینی ہے۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پروگرام میں ایسے ہی اور موضوعات بھی ہیں، ایسا ہی سلسلہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا خیر رمضان۔